کچھ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر تھا ٹھیک ہے نا. تو وہ جب صبح بیدار ہوا تو اس کو عجیب خواب آیا رات کو. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں نا, انسان کی چھٹی حص کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے. تو خواب اس کو آیا, اس کو لگا کہ چھٹی حص نے کہا یار یہ بڑا عجیب خواب ہے. اس نے کیا کیا, اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور کہا انی ارا سبع بقرات سمان, میں نے دیکھا 7 موٹی موٹی گائیں, یاکلہن سبع عجاف, انہیں 7 دبلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں, وسبع سنبلات خضر, اور 7 ہرے خوشے جو گندم کے نہیں ہوتے ان کو 7 سوکھے خوشے کھا کے ختم کر رہے ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا, اے میرے درباریوں بڑے لوگوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتا سکتے ہو. انسان کی عادت ہے جو چیز نہیں آتی نا, کم بخت کبھی منہ سے یہ نہیں پھوٹے گا کہ مجھے نہیں پتا. یہ بہت پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات نہیں آتی آپ کہتے ہیں سر مجھے معلوم نہیں ہے. دنیا میں 100% چیزیں کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی, لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا. حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے, فقہ کے علم بھی ان کے پاس ہے, میڈیکل سائنس بھی ان کے پاس ہے, انجینئرنگ کا علم بھی ان کے پاس ہے, جہاز اڑانا بھی یہ جانتے ہیں, سیاست پہ تبصرہ بھی یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں, فوج سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایجنسی سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور بخاری کا بھی ان کو پتہ ہے, مسلم کا بھی ان کو پتہ ہے, تاریخ بھی ان کو پتہ ہے, انہی کو سب کچھ پتہ ہے, باقی دنیا میں سب گھاس کھا رہے ہیں. تو مارکیٹ میں یوٹیوب پہ اس قسم کی چیزیں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ جو درباری تھے نا بادشاہ کے محل میں, ان کو چاہیے تھا بول دیتے ایکسکیوز می سر ہمیں اس کی تعبیر معلوم بولو نہیں ہے, بول دیتے سر پتہ نہیں کیا تعبیر ہے. لیکن کیا جب مجھے ایک دفعہ نا 2 سال پہلے ہمارے کسی دوست نے تعبیر پوچھی, میں تو تعبیریں بتاتا نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی. اب وہ چپک گئے کہ یار مجھے تعبیر بتاؤ. میں نے کہا بھائی میرا دماغ نہیں ہے ابھی, میں کدھر بیٹھ کے سوچوں کیا تعبیر ہے اس کی, ہمیں اپنے پتہ نہیں کتنے خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تھے بھی بہت قریبی, پیچھے پڑ گئے. پھر میں نے سوچنا شروع کیا, مجھے کوئی تعبیر کھوپڑی میں نہیں آئی. میں نے ان کو کہہ دیا بھائی مجھے اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے, کسی اور سے پوچھو. ایک شعر سناؤں ذرا غور سے سنو, آگے آتا نہیں کسی اور سے سنو ٹھیک ہے نا. یہ والا شعر ہم نے ان کو سنا دیا. وہ پھر چپک گئے, نہیں جی مجھے تعبیر بتاؤ. اب پتہ نہیں خواب کیا تھا. اللہ کی قدرت کے میں ایک دن چائے پی رہا ہوں اور مجھے اس خواب کی تعبیر دماغ میں آ گئی, اور ایسی خاندانی آئی کہ بالکل جو بھی سنتا وہ کہتا ہے یار ہٹو بچوں تعبیر ہے. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور وہ ان کے حالات پر بالکل فٹ آ رہی تھی. تو بعض دفعہ انسان کے دماغ میں اللہ تعبیر ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ تعبیر نہیں ڈالتے. اکثر میں خواب بتاتا ہوں نا, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا گندے کپڑوں میں, گندے لباس میں. وہ خاتون اپنے شوہر کے خلاف یہ خواب مجھے سنانا چاہ رہی تھیں کہ شوہر گندے کپڑوں میں, اس کا مطلب بندہ میلا ہے. یہ بندہ کیا ہے, کہتے ہیں نا میلا, اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ, وہ اس کے ابا کو لوگ کہتے ہیں میلے کا باپ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو. وجہ اس کی ہے کہ شوہر کا لباس میلا, تو شوہر کا لباس تو بیوی ہے. قرآن کہتا ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی کا لباس شوہر ہے اور شوہر کا لباس کیا ہے, بیوی. تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو وہ پھر جب ان کی حالات سامنے آئے نا تو پتہ چلا کہ واقعی عورت کا سلوک شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, میاں ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کہیں چیدہ ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ کہیں خاتون کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر بعض دفعہ ذہن میں آتی ہے, بعض دفعہ نہیں آتی. جب نہیں آئے انسان بول دے بھائی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ظاہر ہے بےزتی ہو جائے گی. تو بادشاہ کہے گا تم
پھر ہو کیا, اتنے بڑے فنٹر کیوں بنے ہوئے ہو؟ تو جواب میں کہنے لگے اضغاث احلام, بادشاہ سلامت یہ خواب نہیں ہے, پراگندہ خیالات ہیں. دن بھر حکومت کے کاموں میں آپ مصروف رہتے ہیں, بغاوتوں کو کچلنا, سلطنت کی حدود کو, ظاہر ہے ٹینشن میں آدمی کو جیسے ساس سانپ کی شکل میں اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں آ سکتی ہے, تو آپ کو بھی موٹی پتلی گائیں خواب میں کیا ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے الٹے خواب ہوتے ہیں نا, ان کی تعبیریں ہم نہیں جانتے. یہ تو خواب ہی نہیں ہے, تو وہیں دماغ میں الٹ پٹانگ خیالات تھے جو گائے اور بھیڑ بن کے آ گئے. یہ والے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے, وہ خاندانی خواب ہو تو سنائیں, ہم تعبیر بھی بتائیں. وقال الذی نجا منہما, جس کو نجات ملی تھی نا, جو بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا, اس کو ایک دم یاد آیا, ارے خواب کی تعبیر تو یوسف نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر نکلی تھی. فوراً نمبر بنانے کے لیے بادشاہ سے کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, میں بتاؤں گا تعبیر, مجھے ایک بندہ معلوم ہے, اس کے پاس مجھے بھیجو. حالانکہ اب تک وہ بندہ اس کو یاد نہیں تھا, اب اپنا مفاد ہے نا تو بندہ بھی یاد آ گیا. پھر کیا کہتا ہے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے دوست. بھائی اتنی گہری دوستی تھی تو بندے کو بھول کیوں گئے؟ مفاد میں انسان القاب بھی لگاتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے, جہاں مفاد ختم بھول جاتا ہے. یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست, افتینا فی سبع بقرات سمان, ذرا فتویٰ دیں ہمیں, ذرا مسئلہ بتائیں, ذرا تعبیر بتائیں. 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہرے خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. لعلی ارجع الی الناس, میں فوراً یہ تعبیر لے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا, ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر فوراً تعبیر بتانا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا ان کا. آج یوٹیوب پہ خوابوں کی تعبیروں کے نام پہ چینل بنے ہوئے ہیں, الو بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو. دیکھو جن دنیا میں جو بے روزگار ہوتا ہے نا, اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ چاہیے ہوتا ہے. جس آدمی کے پاس عزت کے صحیح راستے نہیں ہوتے تو کیا وہ بے عزتی برداشت کر لے گا؟ تو وہ عزت کے دوسرے 2 نمبر راستے اختیار کر لیتا ہے. تو یوٹیوب پہ چینل بنا لیا, پھر پھینکتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے. کبوتر نظر آیا تو یہ مطلب ہے, بلی نظر آئی تو یہ مطلب ہے, دودھ نظر آیا تو یہ مطلب ہے. پھینکتے رہتے ہیں, پھر لوگ ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, یہ ادھر سے پھینک رہے ہیں ادھر سے لوگ. تو یہ آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ کرامت کے طور پہ کسی کو بتا دیتے ہیں, انبیاء کو معجزوں کے طور پہ بتا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا, بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال تک زراعت کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی. مصر میں 7 سال تک ہیں تمہارے پاس. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ, جب کھیتی کاٹو تو وہ جو سنبل ہے نا, سنبل جو کیا کہتے ہیں اس کو, خوشے جس کو کہتے ہیں, گندم کو اس سے نہ نکالنا. وجہ کیا ہے کہ اگلے 7 سال تک اسی گندم کو استعمال کرنا ہے تم نے, یعنی اسٹور کرو ابھی سے اگلے 7 سالوں کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کام مصر کو بتا دیا کہ قحط پوری دنیا میں پڑا تھا. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ مصر والوں نے ایڈوانس میں 7 سال کا راشن جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس خواب کی وجہ سے نا بہت بڑی تباہی سے مصر کو بھی بچایا اور باقی دنیا کو بھی. اور مصر کی جو گورنمنٹ تھی وہ معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل ہو گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو تو جس کے پاس چینی ہوگی وہ مالدار بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا بھائی 7 سال تک تمہارے پاس پیداوار کو کھانے کا اور جمع کرنے کا آپشن ہے, تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور باقی اسٹور کرو. تو اسٹور کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بھائی اس کو نکالو نہیں ورنہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس میں. تو اگلے 7 سال کے لیے اس کو اسٹور کر لو. اور پھر کیا ہے, ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکل ما قدمتم لہن, اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے قحط کے. جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کیا کر دیں گے, کھا پی کے ختم. الا قلیلا مما تحسنون, سوائے اس کے جو تم نے بچا کے رکھ لیا پہلے سے مینجمنٹ کے تحت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ مستقبل کی پہلے سے پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف. بول لو نا کیا ہو گیا یار, نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پلاننگ نہیں کرنی, کھاؤ پیو اڑا دو پھینک دو, ادھر دعوتیں کر دی, جتنا پیسہ آیا ادھر بانٹ بوٹ کے, اس کے بعد اگلے دن لوگوں سے قرضہ مانگتے, پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے اگلے دن اس کے پاس. اس لیے قرآن نے کہا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا پھیلاؤ کہ کل بھیک مانگنی پڑے, اور نہ اتنا تنگ کر دو کہ